سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں پھیرنا آپ کا رخ آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم پھیر دیں گے آپ کا رخ اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ اب حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لیجئے رخ اپنا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس طرف جہاں بھی تم ہو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم بھی پھیر لو اپنا رخ اس طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک وہ نشانی، ما تبعوا ما قبلتک، وہ ہرگز پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضہم، اور بعض ان میں نہیں ہیں تابع بعض کے قبلے کے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے بالفرض محال ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا حقیقت کا، تو انک اذا لمن الظالمین، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک ٹولی ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتی ہے جانتے بوجھتے، اور حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں سے۔ سامعین کرام، یہ تحویل قبلہ کا مضمون آ رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے، گزشتہ سبق میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس تحویل قبلہ سے دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے،
اور یہ بھی بتایا گیا پچھلے سبق میں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم بہت بھاری تھا، لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ اور گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے بلا کسی وجہ کے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ سامعین کرام، آج وہ مرکزی حکم جو ہے تحویل قبلہ کا، آج وہ آ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا رخ پھیرنا آسمان کی طرف۔ سامعین کرام، تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ 14 سال اور 4 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور یہ سامعین کرام وہ حکم تھا جو کہ ہونے والا تھا، جو کہ طے تھا۔ یہ بات جو تھی ہر پیغمبر کو اس کے پروگرام کے شروع میں اس کے پروگرام کے تمام حالات و واقعات سے واقف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ ایک میں نے ویسی بات کی، لیکن اگر آپ غور کریں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکے کی زندگی کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور مکے کا مشکل ترین دور تھا۔ ایک صحابی آئے، جہاد کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، صحابی آئے کہ حضور تکالیف اور مصیبتیں کافروں کی طرف سے بہت ہو گئی ہیں، آپ جہاد کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ ہمیں اتنا تو کہہ دیجئے کہ ہم یعنی ان کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیں کم از کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہوں نے ایک قسم کا شکوہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم اتنی جلدی پست ہمت ہو گئے ہو، بے دل ہو گئے ہو، پست ہمت ہو گئے ہو، اور ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا اور تمام جگہ امن و امان ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستقبل کی ایک پیش گوئی کر رہے ہیں مکے کے دور میں، اور ایک یعنی امن کا یہ حالت ہوگا کہ ایک عورت چلے گی دور دراز علاقے سے، ہیرا نام ہے یا اس جگہ کا، اور حج کے لیے آئے گی اور کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں سراقہ جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو انعام کے لالچ میں جو 100 اونٹ تھے، ان کے انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا، اور 3 دفعہ ان کا گھوڑا جو تھا وہ دھنس گیا۔ پھر آخرکار ان کو پتہ چل گیا کہ میں نہیں کر سکتا ایسا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیچھا ہے یا ان کو وہ میں نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ سراقہ، میں تو تمہارے ہاتھوں میں قصرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم کیا لالچ میں پڑے ہو؟ میں تو تمہارے قیصر و قصرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو صرف یعنی جو ظاہری طور پہ ہے، حالانکہ تمام یعنی پیغمبر جب آتا ہے تو اس کے سامنے کھلی کتاب ہوتی ہے، تو یعنی یہ تو ظاہری جو واقعات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے باطنی طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ چھپا ہوا نہیں تھا کہ دین کی مستقبل کیا ہے، اور یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ تو یہ قبلے کا تعین جو تھا یہ تو طے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام یعنی جب دعا کر رہے تھے، ابھی ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الی آخرہ، جو مضمون آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ قبلے کا تعین جو تھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا قبلہ جو ہے اسلام، میرے دین اسلام کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہوگا، جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ لیکن وہ اس کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسلام جو ہے اس کے احکامات تدریجاً آئے، ایک دم تمام احکامات نہیں آئے، اور ہر حکم کی تدریج میں حکمت تھی، اور وہ حکمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور کچھ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھی ہیں کہ ما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو مکے میں تو بات ایسی ہے کہ احکامات جو تھے مکے میں بہت کم تھے۔ وہاں تو عقیدے کی بات ہو رہی تھی اور کشاکش تھی، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان دعوت تبلیغ تھی، توحید، رسالت، آخرت کے مضامین تھے، اور آخرت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں مشرکوں کو قائل کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں احکامات کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ احکامات تو پھر مدنی زندگی میں جب ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی مسلمانوں نے، اور ہر جگہ سے مدینے آنے لگے مسلمان، اور ایک جماعت بن گئی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ہجرت اس زمانے میں مدینے میں فرض تھی، ہجرت اس وقت فرض تھی۔ تو ہر جگہ سے یعنی جو حبشہ گئے تھے وہ بھی مدینے آنے لگے، اور تمام جہاں جہاں مسلمان تھے ان سب کو ہدایت تھی کہ آ کے مدینے میں آ جائیں اور ایک جماعت میں شامل ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں۔ تو 16ویں مہینے میں تقریباً یعنی یہ تحویل کے قبلہ کا حکم جو ہے 16ویں مہینے میں آ رہا ہے، اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرا یہ قبلہ ہوگا، لیکن چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو مکے میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ اس طرح حل کر لیا کہ وہ خانہ کعبہ میں اس جہت کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اس کے تو چاروں طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ جس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جائے۔ تو وہ دونوں، لیکن اب مکے میں تو اس طرح ہو گیا، لیکن مدینے میں آ کے یہ دونوں جو ہے متضاد سمت میں تھے۔ بیت المقدس جو تھے وہ الگ سمت میں تھا، اور یہ خانہ کعبہ جو تھا وہ الگ سمت میں تھا۔ مکے میں جو مدینے میں مکہ جو تھا جنوب کی طرف تھا، اور بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف تھا۔ تو حضور کو اتنا تو علم تھا کہ میرا دین کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن حکم کے انتظار میں تھے۔ اب دیکھیں، ایک تعین ہو چکا ہے، یعنی ایک معاملہ طے ہے، لیکن حکم ابھی نہیں آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تو نہیں کر رہے، لیکن انتظار میں تھے، اور انتظار میں تھے تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں اے حبیب، آپ کا انتظار کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ کا نظر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی طرف جو ہم نظر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جہت نہیں، لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے اعلیٰ مثال بیان کی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اوپر ہے، نیچے زمین جو ہے پاؤں کے نیچے ہے، اور سر کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت
کی جاتی ہے اعلیٰ، اعلیٰ عرفہ و اعلیٰ، تو وہ آسمان ہے ظاہر اوپر کی طرف. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے نظر اٹھا کے، یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے، بعض وقت آپ دعا بھی مانگتے ہیں نا تو ایسے یعنی اس طریقے سے آپ دعا مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر جہد سے پاک ہے. یہ مضمون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی رخ ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی مقام ہے، وہ لامکان ہے. لیکن آسمان کی طرف دیکھنا چونکہ انسانی فطرت ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ اپنی عورتوں کو تم چہرے پر نہ مارو. تو ان کی ایک لونڈی تھی. اب ظاہر ہے کہ لونڈی مسلمان تو نہیں ہو سکتی، مطلب لونڈی تھی، وہ جنگ وغیرہ میں جو عورتیں آ جاتی تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جب وہاں کے قانون رواج کے مطابق. تو ان کی ایک لونڈی تھی، تو کسی غلطی کی وجہ سے ان صحابی نے اس لونڈی کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا. پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا. پھر پشیمان ہوئے، پھر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ حضور آپ نے تو منع کیا تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ اس کو بلا لو. تو جب لونڈی کو لایا گیا تو حضور، چونکہ وہ پردیس سے تعلق رکھتی تھی، عربی زبان بول نہیں سکتی تھی لیکن سمجھ سکتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں پہ ہے، این اللہ. تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. تو حضور نے پھر صحابی کو کہا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، یہ مسلمان ہے، تمہارے اس فعل کی جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اب تم آزاد کر دو. تو ان صحابی نے پھر اس لونڈی کو آزاد کر دیا. تو یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ، یعنی اس میں کافی، اس واقعے میں ہمیں کافی اسباق ملتے ہیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ان کو کتنا پاس تھا. اب لونڈی اور غلام اس زمانے میں کافی قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے، کچھ سستے تو نہیں ملتے تھے. انسان بکتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہوگی اور اچھی خاصی قیمت ہوتی ہوگی. تو قیمتی چیز جو ہے وہ پھر انہوں نے آزاد کر دی. لیکن یہ ہے کہ اپنا خود احتسابی کو دیکھیں کہ وہ لونڈی تھی، اور لونڈی کو تو آپ کو پتہ ہے کہ لونڈی کا مالک ہوتا ہے، آقا اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی عفت، عزت سب کچھ اس کا مالک ہوتا ہے. اور غلام تو اس زمانے میں، یعنی غلام کی جو حیثیت تھی وہ کیا تھی کہ غلام تو آپ کی اپنی چیز ہے، آپ نے اسے خریدا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس کو چاہے آپ ماریں یا نہ ماریں وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے. اور غلاموں کو پیٹا جاتا تھا پہلے. لیکن اس مسلمان نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک مثال ہمارے سامنے پیش کر دی کہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں کرنا کسی بھی حالت میں. پھر یہ ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس کو چھپانا نہیں ہے، اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنے کی یا اس کی تلافی یا اصلاح کی وہ پھر گنجائش دیکھنی ہے کہ اس کی کیا کفارہ ہو سکتا ہے. اور آج کل تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، ہمیں تو ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. بہت سی ایسی باتیں، اب میں یہ مضمون نہیں شروع کر رہا، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی ہدایت ہیں جن کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی بھی ہے، یہ بات منع کی بھی ہے، یا یہ بات کرنے کو کہا ہے، اس کا حکم دیا ہے. دونوں باتوں کی جو ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. تو آسمان کی میں بات کر رہا تھا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ
کہ وہ آسمان کی طرف نظر ہیں، انتظار میں ہیں، تو ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم آپ کا رخ اس طرف پھیر دیں گے، یعنی ہم وہ حکم نازل کر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ ایسا کریں کہ اپنا چہرہ پھیر لیں، حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ اس میں سامعین اکرام ایک نقطہ یہ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف، اور یعنی یہ جملہ بھی ہو سکتا تھا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی جہت میں، الہ، یہ شطر جو آیا ہے، شطر کا مطلب ہوتا ہے جہت، اس کی طرف، اور مسجد حرام کا دیکھیں اب دو چیزیں، ایک مسجد حرام ہے اور ایک اس میں کعبۃ اللہ ہے، جو کہ کعبۃ اللہ ہے وہ ایک چوکور جو کمرہ ہے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے پورے، اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد حرام، اور وہ جو ہے وہ بیت الحرام ہے، بیت الحرام ہے وہ، اور یہ پھر مسجد حرام ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے، کیونکہ بات اب آ گئی ہے تو اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے کہ مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف نہیں، ہاں البتہ جو مسجد حرام میں ہیں وہ کعبے کی طرف رخ کریں گے، بالکل اگر ان کا ادھر ادھر ہو گیا رخ تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ یعنی آپ مسجد حرام میں ہیں تو اب آپ کا رخ بیت الحرام کی طرف ہوگا، اس سے اگر تھوڑا سے بھی آپ سرک گئے، اور ایسا امکان ہے کیونکہ وہ تو ایک گول دائرے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے اور آپ کو بالکل رخ کرنا ہوتا ہے اس طرف، تو وہاں ضروری ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ لیکن جو باہر کے لوگ ہیں، باہر کی دنیا ہے، تو ان کو بیت اللہ شریف کا رخ نہیں بلکہ مسجد حرام کی جہت، یعنی مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں عام طور پہ ہم بیت الحرام مغرب کی جہت میں واقع ہے، ہمارے پاکستان کے مغرب کی جہت میں واقع ہے، تو اگر بیت الحرام ہوتا الی المسجد الحرام تو تھوڑا سا وہ دائرہ محدود ہو جاتا اور تھوڑی مشکلات ہوتی۔ یہاں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی جہت میں، یعنی جس طرف مثال کے طور پہ پاکستان والے مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، کیونکہ مسجد حرام جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، یعنی اس میں تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ مسجدوں کو بناتے وقت بالکل کوشش تو کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بعض جو آلات آ گئے ہیں اب وہ بالکل یعنی اس کی جہت بتاتے ہیں، تو ایسا کوئی اس میں تشدد نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے، تو اگر تھوڑی سی اس میں 19-20 آ بھی جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، اور مسجد حرام تو آپ کو پتہ ہے، اور پھر اس کی طرف جو ہے، مثال میں نے آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، مثلا پاکستان، اس یہ بیت اللہ شریف جو ہے، مسجد حرام جو ہے وہ پاکستان کے مغرب کی طرف واقع ہے، تو اس میں اتنے تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں سمت پرستی نہیں ہے، خدا پرستی ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمان تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی دعوت پر اس کے گھر گئے ہوئے تھے، ایک دعوت کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، یا ظہر کی یا عصر کی، جو بھی ہے 4 رکعت کا۔ تو 3 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی جو مسجد ہے وہاں انہوں نے 3 رکعت پڑھ لی تھی، اور شمال کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیت المقدس ابھی تک حکم تو نہیں آیا تھا، اور بیت المقدس جو تھا مدینے سے شمال کی طرف تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف رخ کر کے باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ 4تھی رکعت میں یہ حکم جو ہے وہی نازل ہو گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ 1 رکعت ہے پھر اگلی نماز سے رخ پھیر لیں گے۔ توجہ رہے سامعین کرام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں شمال سے جنوب کی طرف آ گئے۔ اب آپ اپنا نقشہ ذہن میں رکھیں کہ جو آخری صف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو پار کر کے آخری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور آخری صف بھی پھر گئی، ایک دم پھر گئی، یعنی آخری صف جو تھی وہ پہلی صف بن گئی اب، اور پہلی صف جو تھی وہ آخری صف بن گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی رکعت میں 3 تو پڑھ چکے تھے، وہ 4تھی رکعت جو تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف جنوب کی طرف رخ کر کے پھر حضور نے ادا کی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اس میں یعنی یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس میں سامعین کرام ہمارے لیے اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اسی وقت بلا چون و چرا، بغیر حیل و حجت کے، بغیر انتظار کے حکم کی فوراً تعمیل، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس فوراً عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً عمل کیا۔ اور یہ عمل کا جہاں بھی وہ پھر آواز جاتی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے باہر تھے، اور لوگ یہ پھر یعنی یہ خبر پھر پھیل گئی، اور جو لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے اور ان کو یہ خبر ملی، تو نماز ہی میں وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حضور نے ان کی جیسی تربیت کی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی وہ نماز ہی میں پھر گئے۔ تو سامعین کرام، تھوڑا سا اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور پھر جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم ایمان کی شرائط کو پورا کر رہے ہیں یا اس میں کچھ کمی ہے۔ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تو ایمان کی یہ تو شرط یہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے فوراً اطاعت کی۔ اور یہاں اگر میں آپ کو سامعین کرام ایک نقطہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت الوہیت ہے اور جو توحید ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے بس آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے سامنے سر تسلیم خم۔ یہ اسلام کی جو ہمارے دین کا بنیادی وصف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بلا حیل و حجت، بلا چون و چرا، اور یہی الہ کا مطلب ہے۔ اگر ایسی اطاعت اگر ہم نفس کی شروع کر دیں
کہ نفس نے ہمیں ایک سجیشن دی، ایک حکم دیا، چلیں حکم کہہ لیں، حکم دیا، تو ہم نے اس کو بس دل میں آیا اور فوراً جو ہے اس کی کہنا مان لیا. تو یہ تو پھر نفس، یہ تو الہ کی تعریف میں آ جاتا ہے. ایسی اطاعت بلا حیل و حجت، بلا چون و چرا، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ یاد رکھیں. باقی جو بھی آپ کو حکم دے گا تو اس میں آپ نے چھان پٹک کرنی ہے، اس کو شریعت کے ترازو میں دیکھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم کرنی ہے. اس میں جو بھی آپ کو حکم دے رہا ہے، جیسا بھی، جو ہستی بھی ہے، خواہ وہ آپ کا پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کا مرشد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطاعت جو ہے وہ ایک بات یاد رکھیں، اطاعت صرف اللہ کی ہے. پھر اس کی وضاحت جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وضاحت کی ہے. دوسرا، اس پر عمل کر کے ایک نمونہ ہمیں بتایا ہے، تو ان کی اتباع کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حکم کی تعمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق. اپنے طریقے سے آپ نے عمل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اپنے خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعویلات نہیں کرنی ہے. ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا کیا ہمیں حکم ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح عمل کر کے بتایا ہے. اس طریقے کے مطابق آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں نے آپ پر ذکر یہ نازل کیا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تفصیل بیان کرنے والے ہیں، ہمیں طریقہ کار بتانے والے ہیں. قرآن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر عمل کرنا ناممکن ہے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں کریں گے ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے. سب سے بڑی مثال نماز کی ہے. نماز کا یعنی کافی جگہ حکم ہے، اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نماز قائم کرو. اب کب قائم کرو، کیا اوقات ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کس وقت کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں. تو پھر اس کا طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تم بھی اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف. تو سامعین کرام، اس میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ حکم کی بلا چون و چرا، بلا تاخیر اطاعت، یہ مسلمان کی خصوصیت ہے، مسلمان کا وصف ہے. اس میں پھر وہ حیل و حجت نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، نہیں. اس کا مطلب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سمجھا دیا ہے، اور ان کے طریقہ کار کے مطابق قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، لیکن تم میں دو باتیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا اس پر جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو سامعین اکرام، یہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور باقی رہ گئے اہل کتاب. اہل کتاب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ یہ تو اعتراض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم. اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حکم، یہ تحویل قبلہ،
اور بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری تفاصیل سامعین کرام موجود تھی۔ نبی جو ہے امی ہوگا اور مکے میں اس کی پیدائش ہے، یہاں تک کہ ان کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام تک بتا دیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ یہود جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، یہود جانتے تھے، اور ایسے ویسے نہیں جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح وہ اس رسول کو بھی جانتے تھے۔ تو اپنے بیٹے کو کون نہیں پہچانتا؟ 100 بیٹے 1000 بچے ہوں، اس میں سے اپنے بیٹے کی شناخت وہ کر لے گا ہر شخص۔ تو ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن اب یہ مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کی سزا ضرور دے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ مجھ پر ایمان لے آئے، اور یہ ایک فطری بات تھی، ہر راستہ بتانے والا چاہتا ہے کہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو یہ یعنی ایک فطری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ جس طرف آپ دعوت دینے والے ہیں ان کی خواہش نہ ہوتی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور یہ لوگ تو پرانے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی تسلی کر رہا ہے کہ آپ اگر ان کو ہر ایک معجزہ دکھا دیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کوئی نشانی بھی آپ ان کو بتا دیں، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی بھی معجزہ آپ ان کو بتا دیں، یہ آپ کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ پر نہ ایمان لائیں گے اور نہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے نبی اب آج کے بعد آپ نے بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْد، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ ایک دوسرے کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہود جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ ان کا تو الگ قبلہ تھا۔ یہ سارے ایک دوسرے کے قبلوں کے برخلاف جہد کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ لیکن وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، یہ آیت آئی ہے، اس کے ظاہری جو ترجمہ ہے وہ تو یعنی اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے سامعین اکرام، لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یعنی مخاطب پیغمبر ہوتا ہے، یعنی بات پیغمبر کو کہی جاتی ہے لیکن اس کے مخاطب، حقیقی مخاطب جو ہے وہ امت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی حقیقی مخاطبین جو ہیں اس آیت کے وہ امت مسلمہ ہے، کہ اے امت مسلمہ اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کری، ان کو راضی کرنے کی کوشش کری، یا ان کا دباؤ اختیار کر لیا، یہ ساری باتیں جو ہیں آج سامعین کرام ہو رہی ہیں، یعنی ان کے دباؤ میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے ہم دباؤ میں ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر حکومتوں پر امریکہ کے دباؤ میں ہے، کویت کی حکومت ہے، آپ دیکھ لیں، آپ نام لیں تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی، بشمول پاکستان کے، ہم USA کے جو کہ نصارہ ہیں اس کے دباؤ میں ہیں۔ پھر
آپ دیکھیں عرب اسٹیٹ جو ہیں وہ یہودیوں کے دباؤ میں ہیں، اور ہم نے یعنی پھر جو ہے جو ان کی خواہشات کی ہم پیروی کرتے ہیں، یعنی جو بھی نیا ٹرینڈ آتا ہے آپ دیکھیں یہاں وہ چل نکلتا ہے، یعنی مغرب کی نقالی میں ہم ماہر ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنی جان چھڑا لیں کہ یہ تو حضور کے بارے میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خواہشات کا اتباع جو تھا وہ تو محال تھا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دیکھو تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کے طریقوں پر نہ چلنا، خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ اور آج جو ہے ہم مخالفت نہیں کرتے، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو لباس ہیں عام طور پہ وہ یعنی وہاں سے اگر ایک فیشن آتا ہے تو اس کو ہم آسانی سے اپنا لیتے ہیں، اور ایک یعنی اکثر اشخاص جو ہیں تو بس وہ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ لباس کی میں ویسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم اس لباس میں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں، جو مغربی لباس ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں بنسبت اپنے یعنی، اور لیکن ان کا لباس ایسا تو نہیں ہے، وہ پردے کے تمام تقاضے آپ کے نہیں پورا کرتا، مطلب چست آپ کی ان کی پتلونیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، اور ٹی شرٹ آپ دیکھ لیں تو وہ ہاف سلیو کی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں ساری عمر جو ہیں وہ ٹی شرٹ کی، ان کو پتہ نہیں وہ چائے والی شرٹ ہے یا چائے انہوں نے بہت اچھی لگتی ہے تو ٹی شرٹ میں وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے ہدایت لینی چاہیے اور اس میں اپنے لیے ہدایت دیکھنی چاہیے۔ ہم نے تو اس کو اصل بات تو وہی ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بھاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پر بہت بھاری ہیں، اور یعنی وہی جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بیان کیا تھا نا، جو لوگ اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں، دنیا اور ما فیہا ان کا نصب العین ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان پر بہت بھاری ہوگا۔ یہ سامعین کرام ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ نوٹ کر لیں، اور آج اکثریت ہماری اس میں مبتلا ہے، ہمیں بہت بھاری یہ دین جو ہے ہمیں اپنانا بہت بھاری گزرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کا طریقہ زندگی ہم پہ بہت بھاری، ہمارا تو نفس کچلا جاتا ہے۔ اب بیوی کو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ بیوی کو حکم ہے کہ وہ شوہر کو مسکرا کے دیکھے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے اچھے کپڑے پہنے۔ ہماری عورتیں باہر جاتی ہیں تو خوب لپسٹک وغیرہ لگا کے جاتی ہیں، اور گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بناؤ سنگھار سے کام نہیں لیتی، گھر میں جو ہے وہ بال پتہ نہیں کیسے بال اور کس حالت میں شوہر کے سامنے بدحالی کی صورت میں آتی ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں تو بن ٹھن کے نکلتی ہیں، آتی ہیں تو پھر کپڑے وہی گھر کے پرانے پھٹے کپڑے پہن لیتی ہیں۔ یہ یعنی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دین کا اتباع یہ بہت بھاری ہے ہمارے لیے، شوہر کے لیے، مطلب شوہر ہے اس کو یعنی وہ اپنی ایک حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے گھر میں بچوں پر اور اپنے عورتوں پر، تو وہ ایک ان سب کو دبا کے رکھتا ہے، ان سے جو ہے بات چیت ایسی کوئی خاص نہیں کرتا، ہنسی مذاق نہیں کرتا، جبکہ شوہروں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، خیارکم من خیارکم لأہلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، ان کے ہر قسم کا خیال رکھتا ہو، جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہو اپنے حالات کے مطابق،
اور لیکن یہ سارے کام جو ہیں شوہروں پہ بھی بھاری ہیں اور عورتوں پہ بھی بھاری ہیں، یعنی شریعت کے پابندی یہ ہم پر بہت بھاری ہے۔ یہ میں سامعین کرام صرف مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، لیکن دین کا ہر حکم جو ہمارے نفس پر گران ہو وہ بہت بھاری ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ مقصود ہی نہیں ہے، ہمارا تو ظاہر اور اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے پھر۔ لیکن یہ سن لیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھیں سامعین کرام اس میں اپنے لیے ضرور ہدایت تلاش کریں۔ اگر آپ نے پیروی کی، دیکھیں مخاطب بظاہر کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے اور سردار انبیاء ہیں، وہ مخاطب ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اے حبیب آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، جو کہ یعنی اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں کہ بالفرض محال، جو کہ ناممکن ہے، ظاہر ہے کہ ناممکن ہے، نبی مخلوق کی خواہشات کی پیروی کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن اگر ایسا کام نبی بھی کرے تو وہ بھی ظالموں سے اس کو بھی ظالموں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو ہما اور شما کس پھر فہرست میں ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اور پھر ہمارا شمار جو ہے وہ ظالموں سے نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے سامعین کرام؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو قرآن ہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی بالفرض محال، جو کہ ناممکن ہے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو حقیقت کا علم آ گیا، احکامات کی وضاحت آ گئی، اس کے باوجود آپ نے اپنے طریقے کو چھوڑ کے ان کے طریقوں کو لے لیا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی ظالموں، آپ کا شمار بھی ظالموں سے ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام جب پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے جو کہ سردار انبیاء ہیں، جو کہ خیر الخلائق ہیں، تو ہم اور آپ پھر کس شمار میں ہیں کہ ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں اور ہمارا شمار ظالموں سے نہ ہو۔ اب دیکھیں لا یفلح الظالمون، اب ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظالم جو ہے وہ فلاح اور نجات نہیں پا سکتے، اور ایسے آپ کو سامعین کرام بہت سے لوگ مل جائیں گے جو یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی یعنی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے لوگ تو آپ کو سامعین کرام بہت مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ، بول چال اور وہ جو اپنا انداز ہے، سب کچھ وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو بھول کے غیروں کے معاشرے میں گم ہو گئے ہیں اور اپنی شناخت انہوں نے کھو دی ہے۔ تو پھر ظالموں سے تو شمار ضرور ہوگا ان کا، اور ظالم جو ہے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہر آیت میں نے آپ کو کہا کہ اس سے اپنے لیے عبرت لینی چاہیے، اس سے اپنے لیے سبق لینا چاہیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہلکا نہ سمجھے کسی بھی آیت کو، اس کو اپنے لیے اپنے اوپر فٹ کرنے کی، اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، نبی سے، خیر الانبیاء سے، سردار انبیاء سے، خیر الخلائق سے، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو حقیقت کا علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی ظالم، آپ کا شمار بھی ظالموں سے ہو جائے گا، آپ بھی ظالموں سے گنے جائیں گے۔
وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ دوسری جگہ ہے کہ ظالم تو کبھی نجات پا ہی نہیں سکتے، فلاح پا ہی نہیں سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو سامعین اکرام، اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ وہ ایک ہمارا دین مکمل، یہ جو اسلامی سمٹ ہوئی تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی، تو سب لوگ آئے تھے، تو یہ ایک اس پہ ایک نظم تیار کی گئی تھی۔ اس کا پہلا بول جو تھا کہ دین ہمارا دین مکمل، تو دین جو ہے ہمارا مکمل ہے، یعنی دین کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اس میں ساری چیزوں کی وضاحت ہے، لیکن اب کسی اور طرف دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی پیروی کرنی ہے، اطاعت رسول کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اگر ہم نے ان دونوں کو چھوڑ کے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت اپنا لی اور غیروں کے طریقوں کو پسند کر لیا، تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک پھر تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، میں آپ سے ہمدردانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، تو اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو آپ اس میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یہ قانون بیان کر دیا ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم نے مسلمان ہو کر غیر کی اطاعت کی، اب غیر میں آپ کا نفس بھی آ سکتا ہے، آپ کا معاشرہ آ سکتا ہے، آپ کے اور مطلب جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسلامی حالات ہو یا ایک مسلم معاشرہ ہو۔ مسلم معاشرہ تو آج کل ناپید ہے، لیکن ہم نے تو اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں سونا ہے اور لوگ اپنی قبر میں سوئیں گے، کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، نہ ہمارے کوئی مددگار ہوگا۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو ہمارا کوئی مدد نہیں کر سکے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کچھ اور کام آئے گا۔ انک اذا لمن الظالمین، تو یہ سامعین اکرام، یہ جو دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہ لیجئے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، تو آپ کا شمار ظالموں سے ہوگا، اور ظالم جو ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ظلم کی روش ہم نے اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ پھر تو ہم ظالم بن جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ ایک روش کا نام ہے، ایک روش ہوتی ہے، یہ ایک جو نقطہ ہے۔ آپ وقت ہمارے پاس کم ہے، اگلی آیت تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جاتے جاتے یہ چند الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روش کو دیکھتا ہے، ہمارے یعنی جو طرز عمل ہے اس کو دیکھتا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرو، اب تمہارا عمل اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا۔ یہ منافقوں کے بارے میں کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں مہلت ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا، تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، او کما قال اللہ تعالی، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے اعمال سے پتہ چلے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو ہمارے اعمال سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے وہی ہمارا یقین ہوگا۔ اگر ہم غیر اللہ کی
خواہشات کی پیروی میں مصروف ہیں تو ہمارا الہ پھر وہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی یہ جو میں آپ کو آیت بار بار پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو ذرا سیریسلی سوچنا چاہیے، اور آئندہ زندگی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ظالموں سے نہ ہو تو آپ نے غیر اللہ کی خواہشات کو نہیں ماننا، صرف اللہ کی رضا کو معلوم کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خواہشات غیر اللہ کی خواہشات کی پیروی کی، حقیقت کا علم آ جانے کے بعد تو ظالموں سے آپ ہو جائیں گے، آپ کا شمار جو ہے وہ ظالموں سے ہو جائے گا۔ اور سامعین اکرام، یہ آج کل ہو رہا ہے، حقیقت کا علم ہمیں ہے، سود ہمیں معلوم ہے کہ حرام ہے، لیکن ہم لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ حجاب فرض ہے لیکن بے حجابی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، رشوت حرام ہے لیکن رشوت لینا دینا ہم اس معاشرے میں، جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم جائز سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو ماں کا دودھ سمجھتے ہیں رشوت کو۔ آپ کو پولیس والے مل جائیں گے، ابھی رمضان آ رہا ہے، روزہ تمام دن بھوکے پیاسے رہیں گے، اور شام کو جو ہے جو وہ پھیری لگاتے ہوئے ریڑیوں سے اپنا اپنا نذرانہ لے کے، جو مال مفت ہوتا ہے اس سے لے کے اپنا روزہ افطار کر لیں گے۔ یہ پولیس والے میرا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا معاشرتی، یہ پولیس والے، فوج والے، یہ سارے ہمارے بھائی بند ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان سے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال، جو ہمارا نظریہ ہے اس کا ایک ظہور ہے۔ آپ دیکھیں، ہر ایک کرپشن کو اپنا حق سمجھتا ہے، رشوت کو، کرپشن کو، بددیانتی کو، بدعملی کو، سستی کو اپنا حق سمجھتا ہے اور کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اسپتالوں میں جائیں، ڈاکٹر آپ کو کام کرتے ہوئے ایسے تو نہیں ملیں گے جیسے کہ وہ اپنے کلینکوں میں مریض کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ، بھائی تم اپنے ساتھ موٹر میں جا رہے ہو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے سرکاری اسپتال میں تمہیں کچھ آلات نہیں دیے گئے ہیں، تم اپنے ساتھ جو آلات اپنے کلینک سے لے جا سکتے ہو وہاں جا کے مریضوں کو دیکھو۔ اکثر تو سامعین اکرام ڈاکٹر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو یعنی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے، لیکن جو ان کے اوقات ہوتے ہیں لیکن اس میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، اور بس جلدی جلدی وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شام کو جب یعنی ایک مریض کو جب وہ ٹائم دیتے ہیں، اس میں میں خود گیا اپنی مطلب گھر والوں کو لے کے، کوئی مسئلہ تھا تو اس نے بس جلدی سے وہ دیکھ کے، ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر تھا، چند سمجھ گیا مرض کو، دوائی لکھ کے فوراً دے دی، نہ کوئی آلات۔ اور پھر جب ان کے کلینک ہم گئے تو وہ آتشی شیشے کے ذریعے اور لٹا کے اور بٹھا کے اور ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اور وہی چیز پھر اب ظاہر ہے کہ اس نے فیس لینی تھی۔ تو بہرحال یہ منافقت ہے، ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، نااہلی کو، کام چوری کو اور دوسروں کا حق مارنے کو اپنا ہم حق سمجھتے ہیں، کسی کو اپنا حق نہیں دیتے پورا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، بات اس پہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔